کرام کی ہم خلفائے راشدین کی توہین کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کریں گے. امہات المومنین امہات المومنین ایز ویل. تو میں اور بھی یہ بات مجھے بڑی خوشی ہوئی آج کہ میرے تمام بھائی علماء کرام کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے, یہ اسلام اور دین اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کے علماء کرام, سنی علماء کرام میں اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کسی طریقے سے بھی اہل بیت کی, خلفائے راشدین کی, کسی طرح بھی صحابہ کرام کی جو ہے کسی قسم کی توہین ہو. اور اس کے لیے سب سے اہم بات جو میں نے یہاں پر محسوس کی کہ اہل بیت نے جو ہوئی ہے توہین صحابہ کرام کی, ان کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لو, اور ہمارے سنی علماء کرام نے کہا کہ اہل بیت کی جو سید فاطمہ الزہرا, جو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی, ان کے بارے میں جو توہین ہوئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اور میں تمام علماء کرام کو پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے, اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ شر پسندوں کو کسی صورت میں بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا, اور جن لوگوں نے بھی توہین کی ہے ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا تاکہ ہمارے کسی بھی بھائی کی دل آزاری نہ ہو. تو میں پھر علماء کرام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے کیا مذہبی ہمانگ جی ایک بالکل آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے علماء کرام کی وجہ سے جتنی انٹر فیتھ ہارمنی یہاں پر ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو دہشت گردی ہے اس پہ جو قابو پایا گیا ہے اس میں افواج پاکستان کے بعد علماء کرام کا کردار ہے, اور پیغام پاکستان پہ ہم سب متفق ہیں, اس پہ ہمارا کسی قسم کا بھی اختلاف جو ہے نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ شر پسند کامیاب نہیں ہوں گے. جی اگر آپ دیکھ لیں نا کہ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہمارا اقلیتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے, آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. انہوں نے کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ سے لاک ڈاؤن ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے خراب تھے, ہم نے کرتارپور کوریڈور جو ہے کھولا, اس لیے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک لبرل نیشن ہے. پاکستان اسلام جو ہمارا مذہب ہے یہ ہمیں کمپاشن سکھاتا ہے, یہ ہمیں ایکوالٹی سکھاتا ہے, یہ ہمیں فیئرنس سکھاتا ہے, یہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی علماء کرام پہ مجھے اپنے علماء کرام پہ فخر ہے, اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان علماء کرام نے ہر مشکل وقت میں جب بھی پاکستان کے بارے میں کوئی بڑا مسئلہ ایشو ہوا ہے تو انہوں نے اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کی ہے اور ہمیشہ لوگوں کو لیڈ کیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں جو ماشاءاللہ ایک بڑا پیسفل انوائرمنٹ تھی, اس کا کریڈٹ بھی ہماری انتظامیہ کو بھی جاتا ہے, اور ہمارے علماء کرام کی بھی دن رات کی محنت اس میں انوالو ہے. جی میں تو صرف یہی کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے. اور انڈیا میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لائے ہیں جو کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے, مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرتا ہے, اور اس کی مذمت جو ہے وہ یورپین یونین نے بھی کی ہے, امریکن کانگریس میں بھی ہوئی ہے, برطانیہ میں بھی ہوئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کرسچین کو زبردستی ہندو بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارا امت جو ہے دنیا میں
ایک کمپیشنیٹ سوسائٹی کا ہے، اور نریندر مودی کا چہرہ اب دنیا میں بے نقاب ہو گیا ہے، انڈیا کی حکومت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے کہ وہ سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہندو جو ہیں وہ گریٹر جو ہے انڈیا کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کے کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک